بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 30 ہے اور ٹاپک ہم کل والا ریوائز کریں گے کہ پاکستان میں افراط زر کے اسباب کیا ہیں۔ کل ہم نے پڑھا کہ زر کی مقدار میں اضافہ افراط زر کی اہم وجہ ہے کہ مختلف مقاصد کے لیے حکومت کو زیادہ رقومات خرچ کرنا پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے زر کی مقدار بڑھ گئی ہے۔ 1950 میں ملک میں زیر گردش کرنسی کی مقدار 2 ارب روپے تھی۔ اس کے بعد اس کی مقدار بڑھتی گئی۔ حکومت اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اخراجات کرتی ہے۔ جب یہ اخراجات کرتی ہے تو عام عوام کی آمدنیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کی آمدنیاں بڑھنے کی وجہ سے وہ طلب زیادہ کرتے ہیں۔ اشیاء کی مقدار تو بڑھائی نہیں جاتی، لیکن وہ ان کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ جب بڑھ جاتی ہے تو پھر طلب کے بڑھنے سے قیمتوں کا معیار بلند ہو جاتا ہے۔ اس سے ملک میں افراط زر کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پیداوار میں کمی، کہ پاکستان میں طلب کے مقابلے میں چیزوں کی پیداوار میں کمی ہے۔ چیزوں کی پیداوار کم ہے جبکہ اس کی طلب زیادہ ہے۔ طلب کے مقابلے میں زیادہ رسد کم ہے، جس کی وجہ سے ہماری قیمتیں بلند ہو جاتی ہیں۔ ملک میں افراط زر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا آبادی کا دباؤ، کہ قیمتوں میں اضافے کی ایک بڑی وجہ آبادی میں تشویشناک حد تک اضافہ ہے۔ پاکستان میں آبادی میں اضافہ کافی تیزی سے ہو رہا ہے۔ خریداروں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان کی طلب بڑھ رہی ہے۔ قیمتوں میں اضافے کا رجحان ہو رہا ہے۔ قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں افراط زر پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا زر کی بیرونی قدر میں کمی، کہ زر کی بیرونی قدر میں جب کمی آتی ہے تو ملک میں قیمتوں کا رجحان بلند ہو جاتا ہے اور ملک میں افراط زر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پاکستان میں بھی افراط زر کی اہم وجوہات میں ایک اہم وجہ یہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اجرتوں میں اضافہ، حکومت نے لیبر پالیسیوں کے ذریعے مزدوروں کی اجرتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ مزدوروں کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا، ان کے پاس زر کی مقدار بڑھ گئی، ملک میں افراط زر پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد مصارف پیدائش میں اضافہ، بین الاقوامی سطح پر خام مال اور مشینری کی قیمت میں اضافے، نیز اندرونی ملک زائد ٹیکسوں کے نفاذ، اجرتوں میں اضافہ اور کمزور تخلیقی ڈھانچہ کی وجہ سے لاگت پیدائش بڑھ جاتی ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ مصارف کے دباؤ کی وجہ سے بھی افراط زر پیدا ہو جاتا ہے، قیمتیں مسلسل بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کل پڑھا ترقیاتی اخراجات۔ حکومت کو اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے یا تو امداد لینی پڑتی ہے یا غیر ملکیوں کے قرضے، جس کی وجہ سے ملک میں زر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور ملک میں افراط زر کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آج اسٹوڈنٹ ہمارا ٹاپک ہے خسارے کی سرمایہ کاری۔ سب سے پہلے خسارے کی سرمایہ کاری کیا، کل بھی ہم نے اس کو تھوڑا پڑھا تھا کہ خسارے کی سرمایہ کاری سے کیسے ملک میں افراط زر پیدا ہوتا ہے۔ حکومت نے مختلف ترقیاتی منصوبوں میں خسارے کی سرمایہ کاری کی ہے، جو کہ افراط زر کا باعث بنی۔ جب حکومت کو اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بجٹ میں سے اتنے اخراجات مکمل نہیں ہوتے تو حکومت کیا کرتی ہے، ملک میں زائد نوٹ چھاپ دیتی ہے، جسے خسارے کی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ حکومت کے زائد نوٹ چھاپنے کی وجہ سے پاکستان میں زر کی مقدار بڑھ گئی،
زر کی مقدار بڑھنے سے قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو گیا اور ملک میں افراط زر پیدا ہو گیا۔ اب یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ مثلاً دوسرے منصوبے کے دوران 1 ارب 8 کروڑ روپے کی خسارے کی سرمایہ کی گئی۔ تیسرے منصوبے کے دوران 1 ارب 50 کروڑ روپے کی خسارے کی سرمایہ کاری کا پروگرام بنایا گیا۔ اسی طرح ابھی تک تقریباً ہر سال بغیر گارنٹی کے زائد نوٹ چھپتے رہے ہیں، جس سے ملک میں افراط زر پیدا ہوا ہے۔ تو خسارے کی سرمایہ کاری بھی ملک میں افراط زر کا باعث بنی۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارا اگلا ٹاپک ہے منافع خوری کا رجحان۔ منافع خوری کا رجحان ہمارے ہاں صنعت کار اور تاجر بھی زیادہ منافع کی طرف مائل ہیں۔ ہر شخص راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ ہر جائز ناجائز طریقے سے دولت کمانا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ چور بازاری اور بلیک مارکیٹنگ جیسے حربے اختیار کرتا ہے، جس سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہمارے ملک میں صنعت کار اور تاجر بھی زیادہ منافع کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ امیر بننا چاہتے ہیں، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں۔ چورہ بازی اور بلیک مارکیٹنگ کی وجہ سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور ملک میں افراط زر کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہے غیر مساوی تقسیم دولت۔ ہمارے ہاں دولت کی تقسیم غیر مساوی ہے، جس کی وجہ سے ایک طرف انتہائی امیر طبقہ موجود ہے جو اپنی نمود و نمائش اور عیش و عشرت پر لاکھوں روپے ضائع کر دیتا ہے، تو دوسری طرف ایک ایسے غریب لوگوں کی اکثریت ہے جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ امیر لوگ امیر تر ہونے کے چکر میں اشیاء ضروریات کی قیمتیں بڑھاتے رہتے ہیں، جس سے مصارف زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک طرف انتہائی امیر طبقہ موجود ہے جو کہ اپنی نمود و نمائش اور عیش و عشرت پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ امیر لوگ امیر تر ہونے کے چکر میں اشیاء ضروریات کی قیمتیں بڑھاتے رہتے ہیں۔ جو فروخت کار ہیں پہلے ہی امیر ہیں، مزید امیر ہونے کی خاطر انہوں نے اپنی اشیاء خدمات اشیاء کی قیمتیں پہلے سے زیادہ کر دی ہیں۔ جب مسلسل قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو اس کی وجہ کیا ہوگی، افراط زر۔ تو ملک میں کافی افراط زر پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے تیل کا بحران۔ پچھلے کئی سالوں سے بین الاقوامی سطح پر تیل کی قیمتوں میں لگاتار کئی بار اضافہ اور پھر کمی ہوئی۔ اچانک پاکستان میں اپنی ضروریات کا تقریباً 60% تیل درآمد کرتا ہے، لہٰذا اس مد پر بہت زیادہ زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کا اثر پٹرول کی مصنوعات پر بھی پڑا ہے۔ چونکہ تیل کے علاوہ ہم اشیاء سرمایہ اور صنعتی مال بھی بھاری مقدار میں درآمد کرتے ہیں، اس لیے ان اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ پاکستان میں اضافے کا باعث بنا ہے۔ جب ہمارے ملک میں تیل کا بحران پیدا ہو گیا تو تیل بلیک میں ملنے لگا، تیل کی قیمتیں مسلسل بڑھتی گئیں۔ جب کسی شے کی قیمت بڑھتی جب خاص طور پر جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے، تیل کا جب بحران آتا ہے تو اس سے تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اب جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس سے دوسری تمام ضروریات زندگی کی قیمتیں بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ملک میں تمام اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا اور ملک میں افراط زر پیدا ہو گیا۔ تیل کے علاوہ ہم اشیاء سرمایہ اور صنعتی مال بھی بھاری مقدار میں درآمد کرتے ہیں، اس لیے ان اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ پاکستان میں مہنگائی کا سبب بنا۔ اس کے بعد ہے معاشرتی برائیاں۔ پاکستان میں اکثر کاروباری لوگ زائد منافع کی خاطر اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کر کے مصنوعات کی قلت پیدا کر دیتے ہیں اور بعد میں چور بازاری کے ذریعے زیادہ قیمتیں وصول کرتے ہیں۔ کئی لوگ اسمگلنگ
جیسی لعنت کا بھی شکار ہیں، جس کی وجہ سے اشیاء غیر قانونی طور پر غیر ممالک کو بیچ دی جاتی ہیں۔ اس لیے اندرون ملک بعض اشیاء کی قلت پیدا ہو جاتی ہے اور قیمتیں بلند ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے اسٹوڈنٹس اکثر دیکھا ہوگا کہ کئی بار ہمارے چینی کی قلت پیدا ہو جاتی ہے، جو ہمارے صنعت کار ہیں اور منافع خور ہیں اپنی قیمتوں کو بلند کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ذخیرہ کر لیتے ہیں چیزوں کو۔ جب وہ چیزوں کا ذخیرہ کر لیتے ہیں تو لوگوں کو نہیں ملتی تو وہ اپنی قیمتیں بلند کر دیتے ہیں جو ذخیرہ خور ہیں۔ اب جب چیزوں کی قیمتیں بلند ہو جاتی ہیں، وہ مسلسل بلند ہوتی گئی تو ملک میں افراط زر کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو معاشرتی برائیاں بھی ہیں جو کہ قیمتوں میں اضافے کا سبب ہیں اور جس کی وجہ سے ملک میں افراط زر پیدا ہوتا گیا اور ابھی تک موجود ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس، پاکستان میں افراط زر کا علاج، یہ آپ لوگوں کو شارٹ کوشچن کے لیے آ سکتا ہے۔ پاکستان میں افراط زر کا علاج، پاکستان میں افراط زر کا علاج آپ لوگوں کو ایک شارٹ کوشچن کے لیے آ سکتا ہے، اس لیے آپ نے ایک شارٹ کوشچن کے لیے ہی اس کو تیار کرنا ہے۔ اس میں ہے زرعی پالیسی کے تحت زر کی مقدار اور اس کی گردش کو کنٹرول کرنا ضروری ہے تاکہ زر کی مقدار میں اضافہ قیمتوں میں مزید اضافے کا باعث نہ بنے۔ تو سب سے پہلا علاج ہے کہ زرعی پالیسی اختیار کی جائے تاکہ ملک میں افراط زر کے مسئلے کو روکا جائے، نہ ملک میں اتنا شدید زر کی شدت پیدا ہو جائے اور نہ ہی تفریط زر کے حالات پیدا ہوں۔ اس کے بعد اشیاء کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے۔ ہم نے دیکھا کہ زیادہ قیمتیں کیوں ہوئیں؟ اشیاء کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے۔ اشیاء کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے ہماری قیمتیں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ ملک میں زراعت، تجارت، کانکنی، نقل و حمل اور مواصلات جیسے شعبوں کو ترقی دی جانی چاہیے، جس کی وجہ سے ہماری پیداوار میں اضافہ ہو اور ملک میں افراط زر کا مسئلہ نہ ہو۔ اس کے بعد ہے کہ آبادی پر مؤثر حد تک کنٹرول کیا جائے۔ ہم لوگوں نے اسباب دیکھیں، اب انہیں اسباب کو الٹ کر دینا ہے ہم لوگوں نے۔ آبادی کو کنٹرول کیا جائے۔ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کی جائے تاکہ اشیاء کی طلب ان کی رسد کے برابر ہی رہے۔ آبادی میں اضافے کی وجہ سے اشیاء کی طلب ان کی رسد سے بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا منصوبہ بندی کے ذریعے آبادی کو کنٹرول کیا جائے۔ منافع خوری کے رجحان کو کم کیا جائے۔ تاجر حضرات اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ناجائز منافع کے حصول سے باز رہیں تاکہ صارفین کو مہنگائی کے بوجھ سے بچایا جا سکے۔ اس کے بعد ذخیرہ اندوزی سے روکا جائے۔ مالیاتی پالیسی کو مؤثر بنایا جائے۔ کارخانوں میں مزدوروں اور مالکان کے تعلقات کو بہتر بنایا جائے تاکہ ہڑتالیں اور تالہ بندیوں کی نوبت نہ آئے۔ اگر ہڑتالوں اور تالہ بندی کی نوبت آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ ملک میں پیداوار کم ہو جائے گی، مزدور کاموں میں نہ جانے کی وجہ سے پیداوار میں کمی آ جاتی ہے اور افراط زر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں مزدوروں اور کارخانوں کے مالکان کے تعلقات بہتر بنانے چاہیے۔ اشیاء ضرورت کو برآمد کو کم کیا جائے تاکہ ملک میں ان کی قلت پیدا نہ ہو۔ جب اشیاء ضروریات کو ضرورت سے زیادہ ہم لوگ برآمد کرتے ہیں تو ملک میں ان کی قلت پیدا ہو جاتی ہے، اشیاء کی رسد کم ہو جاتی ہے، ان کی جب طلب بڑھ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ افراط زر کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت سے کے مقابلے ہمیں کم ہی اپنی جو ہیں ان کو برآمد کرنا چاہیے تاکہ ملک میں قلت پیدا نہ ہو اور ملک میں افراط زر کا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ آپ لوگوں نے چند علاج کرنے ہیں کہ ملک میں افراط زر کا مسئلہ کیوں پیدا نہ ہو۔ اسی لیے آپ لوگوں نے اس کو شارٹ کوشچن کے لیے کرنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہوپ سو کہ آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا پاکستان میں
افراط زر کے اسباب، ہم نے چند ایک اسباب کیے، اس کے بعد ہم نے پڑھا افراط زر کے علاج۔ تو اسٹوڈنٹ آج تک کے لیے اتنا ہی، اور ہم نے اس چیپٹر میں اتنا ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے چیپٹر کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔